تو خلیل الرحمان قمر صاحب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جس میں بنیادی طور پر وزیر اعظم نے صرف یہ کہا کہ اگر کوئی خاتون انتہائی مختصر لباس میں ہوگی تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا جو اس کے ارد گرد نوجوان ہوں گے، اینڈ اٹ کین انٹائز ٹو اینی تھنگ. تو اس کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا کلچر یہی بات بتاتا ہے. اس بیان میں کون سی ایسی خامی ہے یا وزیر اعظم صاحب کے اس بیان سے کہاں یہ جھلک رہا ہے کہ وہ جو ریپسٹ ہے یا جو جنسی جرائم میں ملوث ہونے والا شخص ہے، مرد ہے، اس کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ مسئلہ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری، اور آئی فیل آنرڈ آئی ایم ود یو. تھینک یو. یہ زحمت کرنا تو دور کی بات تھی میرے لیے. آئی فیلٹ آئی شوڈ بی دیئر ود اٹس یو. یور کائنڈنس. سمیع ابراہیم صاحب، مسئلہ جو درپیش رہا وہ سالہ سال سے شاید اردو کا تھا، اب تو مسئلہ انگریزی کا آ گیا ہے. تو مجھے شرم آتی ہے اس بات پر اگر اس پرٹیکولر سٹیٹمنٹ کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ عمران خان نے کسی بھی طرح ریپسٹ کو فیور کیا ہے، تو یہ پڑھ کر سمجھنے والوں پر کوئی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اٹ از سو سمپل. میں تو حیران ہو رہا ہوں، کبھی ان لوگوں نے بیٹھ کے سوچا یہ جو مٹھی بھر شیطان ہیں جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور ہمیشہ ایسے معاملات پر وہ ایسی غلیظ گفتگو شروع کرتے ہیں جس میں ناسمجھی کا ایلیمنٹ ہور کر رہا ہوتا ہے. ان سے کوئی پوچھے یہ انسان کو جنگل سے نکال کر معاشرے تک کیوں لے کر آئے تھے ہم، اور اس میں پیوٹل رول مذاہب نے ادا کیا. ننگے پن کے ساتھ رہنا، مادر پدر آزاد رہنے کے لیے جنگل موزوں جگہ تھی، لیکن طے یہ ہوا کہ یہ مناسب طریقہ نہیں. تو اس مناسب طریقے کو ڈیفائن کرنے کے لیے بہت سارے مذاہب آئے، اور اسلام تک پہنچنے سے پہلے ہم نے بہت سارے اسلام سے ریلیٹڈ پروفٹس جو ہیں ان کے احکامات بھی سنے. چلیے مذہبی بات کو ایک طرف رہنے دیجیے، جن پر بڑی جان نکلتی ہے ان کی. میں پوچھتا ہوں، آپ جب عین اس وقت جب یہ آدھے کپڑے پہننے والی عورتیں یا ان کو آپ پلیڈ کرنے کے لیے نکلی ہو یا نکلے ہو، تو ان کا رویہ کیا ہوگا جو پورے کپڑے پہن کر پھرتی ہیں؟ ان کو وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ سو یو وانٹ ٹو پرووک دیم کہ وہ آپ کی اس گھٹیا صف میں شامل ہو جائیں، انسٹیڈ کہ یو گیو دس کریڈٹ ٹو دیم کہ انہوں نے وہ جو پردے کی تو بات ہی نہیں کی، اس نے بات تو کی ہے سطر ڈھانپنے کی. اصل اگر کوئی ترجمہ اس کے بعد تھا تو یہ تھا کہ آپ مناسب کپڑے پہنیے. اور آپ کیسے نہیں مانتے کہ یہ انٹائس نہیں کرتی؟ سر مجھے ایک بات، میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں، میں نے کہیں سوشل میڈیا میں پڑھا، اس نے اچھی بات کی. آپ ٹافی کو ریپر کے بغیر رکھیے زمین پر، مکھیاں امڑ آئے گی. آپ اس کو ریپر میں باندھ دیجئے تو مکھیاں نہیں آئیں گی. جرم کو، کرمنل مائنڈڈ لوگوں کو ان کے ایکٹ سے روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب تک کہ ہماری بڑی گہری نظر ہو. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بڑی چابک دستی سے ان کا مقابلہ کریں، اور پھر ہمارے ہاں عدلیہ اپنا رول پلے کرے اور ان کو مناسب سزائیں دے. وہ ابھی ممکن نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں لا پریویل نہیں کرتا، اور لا جب پریویل کرتا ہے تو وہ فیور کر جاتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. میرے پاس اس سے بڑی تہمت ہمارے نظام پر نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص جو 10 سال کی سزا ملی اس کو، وہ بیماری کا، ایک نام نہاد بیماری کا بہانہ بنا کر ملک چھوڑ کر بھاگ گیا. یہ بات سن لیجیے، مجھے پہلے عرض کرنے دیجیے. یہ جو آپ کو سمجھنا ہوگا
کہ یہ جو ریپسٹ ہوتا ہے دیٹس اے مینٹالٹی. بہت ساری ہماری خواتین یہاں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں, تو ایک ریپسٹ کی وجہ سے آپ ڈونٹ فلنگ ایٹ ادر مین, وہ ریپسٹ نہیں ہے. ایک مفتی نے اگر کوئی ضلالت کی ہے تو اس کا یہ تو مطلب بھائی نہیں ہے کہ باقی کے مفتیوں پر آپ انگلیاں نہیں اٹھا سکتے. بالکل صحیح بات. اس مفتی کو میں بھی گالی دیتا ہوں, آپ بھی گالی دیتی ہیں. اور یاد رکھیے ویزاوی جب ایسا اسی طرح جیسے یہ کرمنل مینٹالٹی جو ہے مردوں میں ہوتی ہے, اسی طرح کرمنل مینٹالٹی عورتوں میں ہوتی ہے. میں سوال پوچھتا ہوں, آپ باہر چلے جائیے, باہر جو پولیس فورسیں جو ہیں ان کے باقی آپ کے جو ترقی یافتہ ملک ہے وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ کرمنل مینٹالٹی ہر جگہ موجود ہے. یہ ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہوتی ہے. حالانکہ آپ دے آر سو کالڈ سویلائز سوسائٹی, اور ان سویلائز سوسائٹی کا حشر جو آپ نے 80s میں ایک واقعہ ہوا تھا جب 12 گھنٹے کے لیے نیو یارک میں بجلی گئی تھی, اس سے بڑی مثال اگر آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, یہ واقعہ آپ کا ملک تو تا دم مرگ شاید ہمارے کم از کم ہمارے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, پھر بھی ہمارے ہاں یہ واقعات نہیں ہوتے. یہ کیوں نہیں ہوتے؟ کہ ہم نے صدیوں سے مذہب اور تمدن سے جوڑ کر سینچا ہے. اس نظام نے آج بھی آپ کو بچایا ہوا ہے. اور یہ جو ہے نا کہ خدا نخواستہ کوئی شخص, کوئی کون ذی روح ہے, کسی کا دماغ خراب ہے, کوئی ریپسٹ کی حمایت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے. اور عمران خان جیسا آدمی. آپ نے جو بھی ایک بات کہی بڑی اچھی آپ نے مثال دی کہ جو ٹافی ہے اگر اس کو آپ ریپر کے بغیر رکھیں تو اس پہ مکھی آ جائے گی. میں اور بھی مثالیں دیتا ہوں. اگر آپ کار آپ نے کہیں پار کی ہے تو فون آپ ڈیش بورڈ پہ رکھ کے نہیں جاتے. کرنسی جو ہے آپ کسی سیٹ پر رکھ کے نہیں جاتے, یہاں کور کر دیتے ہیں. اگر ریپر سے میری مراد ہے لباس. ہم نے کوئی, میں قطعی میں آئی ایم سچ اے لبرل گائے. ہم مرد جو ہیں وہ پورے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں. ہمارے مردوں میں سے تو کسی نے نہیں کہا. یہ سطر ڈھانپنے کا حکم نہ صرف عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی ہے. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یا تو پھر آپ جب دلیل وضع کرنے لگیں تو آپ انکاری ہو جائیے اسلامک انجنکشن سے. اب مت کہیے کہ آپ مسلمان ہیں, اور مسلمان ہیں تو خدا کے واسطے شرم کیجئے یار. آپ وہ بد نصیب اور بدبخت ہیں جو اپنے ہی دین پر اور اپنے ہی سوشل نارمز پر پرائیڈ نہیں لیتے. یہ جو ساری یہ جو کیمپین ہے جس کو ہم ایک ویسٹرن لبرلزم کا نام دیتے ہیں, جس میں خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, اس میں وہ کنٹروورسی رہی. خواتین مارچ کے حساب سے بھی وہ ان کی جو ایک وہ چلتی ہے, آپ نے بڑا اس میں ایک بڑا ایک سٹینڈ بھی لیا. اگر ہم مسلمان ہیں, بلیور ہیں, اور اس ملک کو اسی لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں پر ہم اپنے دین کے مطابق رہ سکیں, تو پھر یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ بالکل ایک مادر پدر آزاد معاشرہ ہو جانا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے, اور اگر کوئی یہ بات بتانے کی کوشش کرے کہ جناب آپ کو اللہ کا یہ حکم ہے, آپ کا دین یہ کہتا ہے, تو پھر بڑی آسانی سے آپ یہ جو پلیٹ فارم ہے ابھی جو میڈیا کے, چاہے وہ یوٹیوب ہے, چاہے وہ ٹویٹ ہے, چاہے وہ فیس بک ہے, ایک پوری کیمپین اس پہ لانچ کر دی جاتی ہے. تو وہ جو لوگ اس معاملے پر جن کی اپنی ایک اوپینین ہے, اس کا مقصد ان کو خوفزدہ کر کے اس پورے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے. خلیل صاحب دیکھیے سامع ابراہیم صاحب, ایک بات مجھے واپس جانا پڑے گا اپنی ان باتوں پر جو میں دامے در میں کرتا رہا ہوں اور بلکہ چیختا رہا ہوں. آج سے کوئی 8-9 سال پہلے میں اس بات پر چیختا تھا کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے, چونکہ میں رائٹر ہوں بنیادی طور پر, یہ فیمنسٹ کے قبضے میں چلا گیا ہے. موضوعات جو ہیں ان سے کھلواڑ شروع ہو گیا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئی جب تک کہ وہ واقعہ نہیں ہوا, اور جب تک کہ ٹیلی ویژن اپنے موضوعات کے حساب سے برباد نہیں ہو گیا. میں ان سے پوچھتا ہوں, آپ کو مادر پدر آزاد رہنا ہے؟ ہم آپ کو جنگلوں سے لے کر آئے تھے, جنگل ابھی بھی ہیں, جائیے وہاں مسکن بنائیے. اگر آپ ڈیموکریسی کو ماننے والے ہیں, یہ جو نام نہاد ڈیموکریسی, آئی ہیٹ اٹ آل دا وے, بٹ اگر آپ تو ہیں نا, آپ تو ان کے فالوورز ہیں, پیڈز ہیں ان کے, اگر آپ ماننے والے ہیں تو آپ جیسے لوگ میجورٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو آپ کے لیے راستے کھلے ہیں, پلٹ کر واپس جائیے اور جنگلوں میں رہیے, پتے باندھیے یا بغیر پتے باندھے پھریے, کوئی نہیں روکے گا آپ کو. لیکن خدا کے واسطے سر, یہ اب ہم سے غلطیاں کیا ہوئی ہیں. ایک غلطی میرے ہاں کی اچھی عورت سے ہوئی, اس کو پتہ ہی نہیں چلا
کہ غلط لوگ، غلط عورتیں، غلط ایسی فیمنسٹ جو کہیں سے پیسہ لے کر، کہیں سے فنڈز لے کر ان کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. ان کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. یہ سوال ان کی آبرو کا تھا. میں بار بار کہتا ہوں، جب کسی معاشرے میں اللہ معاف کرے 2 نمبر عورت جو ہے اس کی سپلائی بڑھتی ہے تو اس سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے. اٹس اے ویری سمپل تھنگ. اٹ شوڈ بی انڈرسٹوڈ ایز آئی ایم سیئنگ. آئی ٹیل یو. تو خدا کی قسم، اور آپ توہین کرتی ہیں خود عورت کی حرمت کی، اس کی آبرو کی. اور یاد رکھیے گا، اگر ایسی کوئی چیز اس ملک میں پریویل کرے گی، مرد جو معقول کماتے ہیں شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے اور آپ راندہ درگاہ ہو جائیں گی. اور شاید یہی ویسٹ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ویلیو سے پیچھے ہٹ جائیں. ہمارے سوال ویلیوز کا ہے ہی نہیں ہے. ہمیں انہوں نے، میں یہ بات بھی کہہ چکا، ہمیں انہوں نے کسی نہ کسی مشکل میں ڈال کے رکھنا ہوتا ہے. بیکاز یو آر دی اونلی اسلامک اٹامک پاور. اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے.